الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس واللہ سمیع علیم لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب زدنی علما۔ ہر قسم کی تعریف خالق کائنات مالک ارض و سلمہ کے لیے ہے کہ جس نے دنیا میں ہمیں پیدا کیا اور اپنا نظام اور قانون ہمیں دیا، جینے کا ڈھنگ اور طریقہ بتلایا۔ درود و سلام کا نزول ہو تمام نبیوں کے اوپر، خصوصاً آخری نبی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج ہم قسم کے احکام کے بارے میں جانیں گے۔ چونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو قسم کھاتے ہیں تو انہیں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ قسم کھانے سے کیا ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو قسم کھاتے ہیں، قسم کو توڑ دیتے ہیں اور کوئی فکر لاحق نہیں ہوتی ہے۔ تو قسم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے جو نام ہیں، اسماء حسنہ ہیں، اس کے ذریعے سے یا اللہ رب العالمین کی جو صفتیں ہیں اس کے ذریعے سے آدمی قسم اٹھائے، قسم کھائے گا کہ اللہ کی قسم میں ایسا نہیں کروں گا۔ اور قسم کھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص جب اللہ کا ذکر کر کے قسم کھاتا ہے، ایک مخصوص طریقہ سے جب قسم اٹھاتا ہے تو اس کے اندر پختگی اور مضبوطی لانا مقصود ہوتا ہے کہ یہ جو میں قسم کھا رہا ہوں اس میں اللہ گواہ ہے۔ اور اللہ کی قسم کھانے کا مطلب ہے کہ ایک ایسی ذات سے آدمی قسم کھا رہا ہے، ایک ایسی ذات کی قسم کھا رہا ہے جو کہ ہر چیز پر قادر اور ہر چیز پر حاوی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی قسم یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ آدمی کو اگر قسم کھانے کی نوبت آ جائے، ضرورت پڑ جائے، تو وہ صرف اور صرف اللہ کی قسم کھائے یا اللہ کی جو صفتیں ہیں ان کی صفتوں میں سے کسی صفت کے ذریعے سے آدمی قسم کھائے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ قسم کھاتے کہ اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یا بسا اوقات آپ نے اس طرح سے بھی قسم کھائی ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے۔ جبریل علیہ السلام جب ایک مرتبہ قسم کھائے تو اس نے کیا کہا؟ وَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا، کہ تیرے عزت و عظمت کی قسم کہ کوئی بھی شخص اس جنت کے بارے میں، بہشت کے بارے میں سنے گا تو اس میں داخل ہوگا۔ تو اللہ کی قسم آدمی جب کھاتا ہے تو حق پر جب ہے تبھی کھائے، کیونکہ جھوٹی قسم کھانا اللہ کی بھی جائز نہیں ہے کہ کوئی آدمی اللہ کی جھوٹی قسم کھائے یا جھوٹی قسم کھا کر کے کسی کا مال ہڑپے۔ تو قسم ایک تو جائز ہے اور ایک ناجائز ہے۔ جائز قسم یہ ہے کہ اللہ کے ناموں میں سے کسی نام کے ذریعے سے قسم کھائے، جیسے رحمان کی قسم یا اللہ کی عزت کی قسم، اللہ کی عظمت کی قسم۔ یہ اللہ کی صفتوں میں سے کسی یا ناموں میں سے کسی نام کے ذریعے یا اللہ کا جو نام ہے اللہ کی قسم یہ کھائے اس کے ذریعے سے، اور یہ قسم جائز ہے اس وقت جب کہ آدمی حق ہو، سچ پہ ہو، تب حق اور سچ پر ہو تب قسم کھائے۔ اور دوسری جو کہ ناجائز قسم ہے وہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے آدمی قسم اٹھائے، کسی اور کے نام سے قسم کھائے۔ تو اللہ کے علاوہ جو بھی ہے، چاہے نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے پیر ہو، چاہے مرشد ہو، چاہے کعبہ ہو، کوئی بھی ہو، اس سب کی قسم کھانا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثوں میں غیر اللہ کی قسم کھانے سے روکا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، کہ جو قسم کھانا چاہتا ہو وہ اللہ کی قسم کھائے یا خاموش ہو جائے۔ ایک حدیث کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین تمہیں اس بات سے منع فرماتا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھاؤ۔ یا ایک حدیث کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، کہ جس نے اللہ کے علاوہ قسم کھائی اس نے کفر یا شرک کیا۔ تو غیر اللہ کے نام سے قسم کھانا یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو اللہ کے نام سے آدمی قسم کھائے جب قسم کھانے کی ضرورت پڑ جائے تب۔ قسم کی 3 قسمیں ہیں۔
قسم کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم یہ ہے کہ جس کو لغو قسم کہا جاتا ہے۔ لغو قسم یہ ہے کہ آدمی بات بات میں قسم کھائے، اللہ کی قسم، اور قسم کو عربی میں یمین اور حلف بھی کہا جاتا ہے۔ تو عربی میں جیسے کہ کہا جاتا ہے واللہ تاللہ باللہ، یعنی اللہ کی قسم، اسم کا معنی واللہ تاللہ باللہ سب اللہ کی قسم۔ آدمی اگر دوسری زبان میں اللہ کی قسم یا رحمان کی قسم، اس طرح سے آدمی قسم کھائے۔ تو قسم کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے کہ یہ لغو قسم ہے۔ لغو یہ ہے کہ آدمی بھول چک میں قسم کھا لے، بھول چک میں نہ جانتے ہوئے غیر ارادی طور پر آدمی قسم کھا لیتا ہے۔ تو یہ جو قسم ہے اس پر مواخذہ نہیں ہے، اس پر پکڑ نہیں ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے۔ اور یہی قسم ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر کیا ہے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، کہ جو لا علمی میں بھول چک میں ہو جائے اس پر اللہ رب العالمین تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا، ہاں اس پر کرے گا جو کہ جانتے اور بوجھتے ہوئے پوری یقین اور اعتماد کے ساتھ اور ارادہ کو مضبوط کر کے اگر قسم کھاتے ہو تو اس پر پکڑ ہے، اس پر اللہ تعالیٰ پکڑے گا۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ لغو قسم کہ آدمی کا اپنے گھر میں یہ کہنا، بیوی بچوں میں جب ہوتا ہے تب یہ کہنا لا واللہ بلا واللہ، اس طرح کی جو قسم ہے کہ نہیں اللہ کی قسم، تو یہ جو قسم ہے یہ لغو قسم ہے۔ اور لغو یہ ہے کہ بھول چک میں آدمی قسم کھا لے نہ جانتے ہوئے، یا بہت سارے لوگوں کا تقیہ کلام ہے، بات بات میں واللہ باللہ، بات بات میں قسم کھاتے۔ تو یہ جو قسم ہے اس سے آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر لغو کے طور پر بھی اگر قسم کھاتا ہے نہ جانتے ہوئے بھی، پھر بھی اس سے بچنے کی کوشش ہونی چاہیے آدمی کی کہ بلا وجہ اس طرح کی باتیں اپنی زبان پر نہ لائے۔ تو یہ جو قسم ہے، قسم جس کو لغو قسم کہا جاتا ہے، اس پر مواخذہ نہیں ہے اور نہ اس پر پکڑ ہے، اس پر گناہ بھی نہیں ہے اور نہ اس میں کفارہ ہے۔ کوئی آدمی اگر لغو قسم کھا لیتا ہے، بھول چک میں کھا لیتا ہے، نہ جانتے ہوئے قسم کھا لیتا ہے تو اس پر پکڑ نہیں ہے اور نہ اس میں کفارہ ہے۔ قسم کی دوسری قسم ہے یمین غموس کہا جاتا ہے اس کو۔ غموس، غموس اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی غوطہ لگاتا ہے، غوطہ لگانا غموس کا مطلب ہے، یعنی گناہ میں آدمی غوطہ لگاتا ہے، یا یہ قسم انجام دے کر کے آدمی اپنے آپ کو جہنم میں ٹھکانہ بناتا ہے یا جہنم میں غوطہ لگاتا ہے۔ کیونکہ غموس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آدمی جانتے اور بوجھتے ہوئے جھوٹی قسم کھائے، جھوٹی قسم جانتے اور بوجھتے ہوئے جھوٹی قسم کھائے تاکہ کسی دوسرے مسلمان کا مال یا اس کی جو جائیداد ہے وہ ہڑپ لے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے گناہ کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا۔ تو اس نے پوچھا اور کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ والدین کی نافرمانی کرنا، حقوق الوالدین۔ اور تیسری چیز پھر اس نے پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلائی کہ یمین غموس ہے۔ تو پوچھا گیا کہ یمین غموس کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یمین غموس یہ ہے کہ ایک شخص اپنے بھائی کا مال ہڑپنا چاہتا ہے اس بنیاد پر کہ وہ قسم کھاتا ہے اور اس میں وہ جھوٹا ہے۔ جھوٹا یعنی جھوٹی قسم کھا کر کے کسی کی جائیداد ہڑپ لے یا کسی کی کوئی چیز لے لے تو ظاہر سے بات ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے اور یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے کہ کوئی آدمی جھوٹی قسم کھا کر کے کسی کی جائیداد لے لے۔ تو کوئی آدمی اگر یمین غموس کھا لیتا ہے، یہ قسم کھاتا ہے، تو اس میں کفارہ نہیں ہے، البتہ اس میں توبہ استغفار ہے کہ آدمی توبہ استغفار کرے گا، اللہ سے معافی مانگے گا، اور اگر کسی کا حق لیا ہے تو اس کا حق واپس کر دے گا، کسی کا حق لیا ہے تو واپس کرے گا۔ یمین لغو میں ایک چیز یہ بھی ہے نا، یمین لغو میں کہ ایک آدمی ہے کہ مان لے قسم کھا لیتا ہے اپنے گمان کے حساب سے، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، جو جس پہ وہ قسم کھایا ہوتا ہے نا اس کے خلاف ہوتا ہے، تو وہ بھی لغو میں آتا ہے۔ تو لغو پہ کہا کہ مواخذہ نہیں ہے۔ اور قسم کی تیسری قسم ہے وہ ہے کہ یمین منعقدہ کہا جاتا ہے، جس قسم کا انعقاد ہوتا ہے، جس کا حکم لاگو ہوتا ہے وہ ہے یمین منعقدہ۔ یہاں اگر آدمی قسم کھاتا ہے تو اس میں کیا ہے کہ آدمی اس طرح سے قسم کھائے گا کہ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم میں ایسا نہیں کروں گا، یا فلاں گھر میں داخل نہیں ہوں گا، اللہ کی قسم ہے نا، یا فلاں کام ضرور کروں گا۔ تو یہ جو قسم ہے کہ یہاں بندہ جب یہ قسم کھاتا ہے،
اس کے خلاف اگر کرتا ہے تو پھر اس کے اندر کفارہ آتا ہے۔ یہ جو قسم ہے، جس قسم کا حکم لاگو ہوتا ہے، اس میں کچھ چیزیں ہیں، یعنی اس کے لیے کچھ شرائط ہے کہ آدمی جب قسم کھائے گا تو اللہ کے نام سے قسم کھائے گا یا اللہ کی صفتوں میں سے کسی صفت سے قسم کھائے گا۔ اسی طرح سے آدمی عقل مند ہو، بالغ ہو، قسم کھائے گا تب اس کا حکم چلے گا۔ ایک بچہ اگر قسم کھا لیتا ہے اور توڑ دیتا ہے تو اس کے اوپر یہ حکم لاگو نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع القلم عن ثلاثہ، کہ 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا، عن النائم حتی یستیقظ وعن الصبی حتی یحتلم وعن المجنون حتی یفیق، کہ سوئے ہوئے سے قلم اٹھا لیا گیا ہے یہاں تک کہ وہ اٹھ نہ جائے، اسی طرح سے بچہ سے جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے، اور تیسرا وہ شخص ہے کہ جس کی عقل ختم ہو گئی ہے، پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، مجنون ہو گیا، تو جب تک اس کی عقل واپس نہیں آ جاتی تب تک اس پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ تو اگر ایک آدمی قسم کھا رہا ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، تب اس کا نفاذ ہوگا۔ اسی طرح سے آدمی قسم کھائے گا تو پورے اختیار کے ساتھ، اختیار رکھتا ہو، زبردستی اگر کوئی قسم کھلواتا ہو اس کو تو اس کا حکم نہیں چلے گا۔ کوئی اگر زبردستی قسم کھلاتا ہے کسی کو تو اس میں حکم نہیں چلے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رفع علی امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، کہ میری امت سے 3 چیزوں کو اٹھا لیا گیا ہے، 3 چیزوں کو، یعنی بھول چک میں آدمی کر لے، یا غلطی سے ہو جائے، خطا کر جائے، یا اسی طرح سے کوئی زبردستی کروائے، تو اس پر بھی مواخذہ نہیں ہے۔ تو جو قسم آدمی کھا رہا ہے وہ اللہ کے نام سے قسم کھائے گا، اللہ کے نام کے علاوہ اگر قسم کھائے گا تو اس کا حکم نہیں چلے گا۔ اللہ کے نام یا اللہ کی صفتوں میں سے کسی صفت کے ذریعے سے آدمی قسم کھائے گا۔ اسی طرح سے قسم میں عقل مندی اور بلوغت کا ہونا بھی یہ ضروری ہے، شرط ہے۔ اسی طرح سے آدمی اختیار رکھتا ہو، اپنی مرضی سے کھاتا ہو، زبردستی کوئی کھلائے تو وہ نہیں چلے گا۔ اسی طرح سے اس قسم کے لیے جس کا انعقاد ہوگا، جس کو یمین منعقدہ کہا جاتا ہے، وہ ہے کہ آدمی آنے والے دنوں کے لیے قسم کھائے گا، آنے والے مستقبل کے لیے، آنے والے دنوں کے لیے، کہ اللہ کی قسم میں ایسا کروں گا، ایسا ہوگا، اس طرح سے قسم اٹھائے اللہ کے نام دے کر کے تو اس کا ہوگا۔ اگر کوئی ماضی میں، یعنی جو ایام گزر گئے ہیں، جو دن گزر گئے ہیں، ان دنوں کے بارے میں اگر کوئی قسم کھاتا ہے تو ظاہر سے ایک بات ہے کہ اس میں جھوٹا ہوگا وہ۔ اب جھوٹا ہوگا تو اب وہاں یمین غموس میں آئے گا، وہاں توبہ استغفار ہے۔ تو جو قسم جس کا حکم لاگو ہوگا وہ ہے کہ آنے والے دنوں کے لیے آدمی قسم کھائے گا، آنے والے دنوں کے لیے قسم کھائے گا۔ یہاں اگر ایک آدمی قسم کھاتا ہے اور قسم کھاتے ہوئے آنے والے دنوں کے لیے کہ میں اللہ کی قسم فلاں کام ضرور کروں گا، اس میں اگر کوئی استثناء کر لیتا ہے، یعنی انشاءاللہ کہہ لیتا ہے، تو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ، اور اس کو کہہ سکتے ہیں کہ مان لے کہ ایک آدمی قسم کھاتا ہے اور قسم میں انشاءاللہ لگا لیتا ہے، تو انشاءاللہ کے 2 فائدے ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ انشاءاللہ کہنے سے وہ قسم کو نہیں توڑے گا، بلکہ انشاءاللہ کہنے سے اس کی قسم میں مدد ملے گی، قسم کو جلدی نہیں توڑے گا۔ اور دوسرا فائدہ انشاءاللہ کہنے کا یہ ہے کہ آدمی اگر قسم توڑ دیتا ہے نا، اللہ کی قسم کھایا ہے، آنے والے دنوں میں کھایا، پورے ہوش و حواس میں کھایا ہے، کوئی زبردستی بھی نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ کہا تھا تو قسم توڑ دیتا ہے، تو اس پر کفارہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ کہنے سے اس پر کفارہ نہیں۔ ہاں انشاءاللہ ایسا نہیں کہ بہت سارے لوگ جیسے زبان پہ دل میں جھوٹی بات ہے یا ارادہ غلط ہے، زبان سے صرف انشاءاللہ بولتے ہیں تو یہ غلط ہے، یہ تو جھوٹی قسم ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اگر کہہ لیتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو بھی قسم کھائے اور انشاءاللہ کہہ لے اور قسم کو توڑ دے تو وہ قسم توڑنے والا حانث نہیں کہلائے گا، حانث نہیں کہلائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جیسا کہ سلیمان، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ ابو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں آج کی رات 100 بیویوں کے پاس جاؤں گا اور بستری کروں گا تو ہر ایک سے بچہ پیدا ہوگا، ایسا بچہ پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر کے بہادر بن کر کے اللہ کے راستے میں سارے جہاد کریں گے۔ تو فرشتہ نے کہا کہ انشاءاللہ کہہ لیجیے، تو وہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے، انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ تو اب انشاءاللہ کہنا بھول گئے، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ صرف ایک بیوی سے ایک بچہ پیدا ہوا، وہ بھی ادھورا پیدا ہوا، ناقص پیدا ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انشاءاللہ کہہ لیتے تو ایسا ہوتا۔ تو انشاءاللہ اگر کوئی آدمی اپنی قسم میں کہہ لیتا ہے تو قسم توڑنے پر کفارہ نہیں ہے، یعنی قسم کا کفارہ وہاں ساقط ہو جاتا ہے 2 حالتوں میں۔
دو حالتوں میں قسم کا کفارہ ساقط ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے، قسم کا کفارہ نہیں لگے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ بھول چوک میں آدمی قسم کو توڑ دیتا ہے، بھول چوک میں قسم کھایا ہے، بالکل جانتے بوجھتے ہوئے کھایا ہے، اللہ کے نام سے کھایا، آنے والے دنوں کے لیے کھایا ہے، لیکن بھول چوک میں وہ قسم کو توڑ دیتا ہے۔ تو بھول چوک میں اگر قسم کو توڑ دیتا ہے یا کوئی آدمی مان لے زبردستی کوئی توڑوا دیتا ہے تو وہاں اس کے اوپر کفارہ نہیں ہے، کفارہ یہاں ساقط ہے، کیونکہ جان بوجھ کر نہیں کیا ہے اور نہ تو اس نے پورے اختیار سے کیا ہے۔ اور دوسری حالت کہ جہاں قسم کا کفارہ ساقط ہو جاتا ہے وہ ہے کہ انشاءاللہ آدمی کہہ لیتا ہے، تو انشاءاللہ کہہ کر کے اگر اس نے قسم کھایا یا جس مجلس میں اس نے قسم کھائی تھی وہاں انشاءاللہ بولا تھا، تو اس کے بعد اگر وہ توڑ دیتا ہے تو وہاں کفارہ نہیں ہے اس کے اوپر۔ انشاءاللہ کے لیے یہ بھی ہے کہ آدمی جہاں قسم کھا رہا ہو، جس مجلس میں قسم کھا رہا ہو، اس مجلس میں ہی انشاءاللہ کہے گا۔ یہ نہیں کہ مجلس سے نکلنے کے بعد کچھ دیر کے بعد اب انشاءاللہ کہہ لیتا ہے، تو یہ نہیں، اس کا حکم نہیں چلے گا۔ یہ اب جس مجلس میں آدمی قسم کھاتا ہے وہاں قسم کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ کہے، یا جیسا کہ بعض علماء کہتے ہیں، اور جیسا کہ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہ فرشتہ نے کہا کہ انشاءاللہ کہہ لیجئے، اس بنیاد پر کہتے کہ اگر کوئی شخص مجلس میں قسم کھاتا ہے اور قسم کھاتے وقت وہ انشاءاللہ نہیں بولتا ہے، کوئی دوسرا شخص کہتا ہے کہ انشاءاللہ کہہ لیجئے، تو وہاں اگر وہ انشاءاللہ کہہ لیتا ہے تو پھر اس کا فائدہ ہوگا۔ دوسرا آدمی کہتا ہے وہاں انشاءاللہ کہہ لیتا ہے تو فائدہ ہوگا۔ تو انشاءاللہ اگر کہہ کر کے قسم کھایا ہے، قسم توڑتا ہے، تو اس پر کفارہ نہیں ہے۔ یہ تین قسم ہے قسم کی، تین قسمیں ہیں: قسم، لغو، اسی طرح سے غموس، اور یہ ہے منعقدہ۔ پہلی دو قسموں میں قسم لغو ہے، لغو قسم میں اس میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ گناہ ہے نہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ انسان کے اختیار میں ہے ہی نہیں۔ دوسری قسم ہے جو غموس ہے، اس میں توبہ استغفار ہے، قسم کا کفارہ نہیں ہے۔ کسی کا مال لیا ہے، کسی کا حق لیا ہے تو واپس کرے گا، توبہ استغفار کرے گا اللہ سے، آئندہ سے پرہیز کرے گا جھوٹی قسم کھانے سے۔ اور یہ جو تیسری قسم ہے، یہ جس کا حکم لاگو ہوتا ہے اور قسم کھانے کے بعد آدمی اگر خلاف کرتا ہے تو اس کے اوپر کفارہ لازم آتا ہے۔ کہ مان لے ایک آدمی قسم کھاتا ہے تو قسم کھائے گا ایسی چیز کے بارے میں کہ جو اس کی اختیار میں ہو، ایسا نہیں کہ جو اس کے اختیار میں نہیں وہ چیز کی آدمی قسم کھائے۔ تو قسم کھا لیتا اللہ کی قسم کہ میں فلاں کام ضرور کروں گا یا نہیں کروں گا، تو یہاں اگر قسم کھا کر کے اگر وہ قسم کے خلاف جاتا ہے، قسم کو توڑتا ہے، تو پھر اس کے اوپر کفارہ ہے۔ قسم توڑنے کا کفارہ ہے، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ میں بیان فرما دیا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارته اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلکم او کسوتهم او تحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام 3 ایام ذلک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم وَاحْفَظُوا ایمانکم۔ اللہ فرماتا ہے کہ اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ قسموں کی حفاظت کیسے ہے؟ کہ آدمی قسم کھانے میں احتیاط برتے، سوچ سمجھ کر کے قسم کھائے۔ اسی طرح سے جب توڑ رہا ہے قسم تو وہاں بھی سوچ سمجھ کر کے آدمی قسم کو توڑے۔ تو قسم کھانے کے بعد آدمی کو حفاظت اپنی بات پر، اسی پر ٹکا رہنا چاہیے، یہ نہیں کہ ادھر ادھر جائے وہ۔ قسم توڑنے کے بارے میں کہ اسلام نے اس امت کے اوپر رحم کیا ہے، یا اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ اجازت دے رکھا ہے کہ کوئی آدمی اگر قسم کھا لیتا ہے پھر اگر توڑنا چاہے تو وہ کفارہ ادا کر کے توڑ سکتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں گئے تھے اور شہد کھائے تھے، تو پھر عائشہ اور حفصہ وغیرہ نے پلاننگ بنا کر کے دونوں نے کہا کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو حرام کر لیا، قسم کھا لیا اپنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر یہ ضروری قرار دیا ہے کہ آپ قسم کو توڑ دیں۔ یعنی آپ کون ہوتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے اس کو حرام کرنے والے؟ کیا آپ بیویوں کی خوشنودی اور رضامندی چاہتے ہیں؟ تو آپ قسم توڑ دیں۔ تو قسم اگر آدمی توڑتا ہے تو یہ اس قسم کی بات ہے جو کہ جانتے بوجھتے ہوئے دل سے قسم کھایا ہے، بالکل اختیار رکھتے ہوئے، بالغ بھی تھا، آنے والے دنوں کے بارے میں قسم کھایا تھا،
वैसे लघु कसम का कोई मुआवजा नहीं। ला युआखिजुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वी फ़ी ऐमानिकुम वलाकिन युआखिजुकुम बिमा अक़द्तुमुल ईमान। अब एक शख्स कसम खाया है, उसको तोड़ रहा है, तो कसम तोड़ने का वो कफ़ारा अदा करेगा। कफ़ारा कब अदा करेगा? कसम तोड़ने से पहले भी कफ़ारा अदा कर सकता है, जैसे कि हदीस के अंदर है, या कसम तोड़कर भी कफ़ारा अदा कर सकता है। कसम तोड़ने से पहले, यानी जिस काम के लिए उसने कसम खाई है वो काम करने से पहले कफ़ारा अदा कर दे, या करके कफ़ारा अदा करे, दोनों जायज़ है, दोनों शक्ल जायज़ है। कफ़ारा ये है, कसम का कफ़ारा कि 10 मिस्किनों को खाना खिलाना, अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है। फ़कफ़ारतुहु इत्आमु अशरति मसाकीन मिन औसत मा तुतिमूना अहलीकुम, कि जो अपने घर वाले को खाना खिलाते हो ना, औसत दर्जे की इसी तरह का खाना 10 मिस्किनों को खिलाना है। फ़कफ़ारतुहु इत्आमु अशरति मसाकीन मिन औसत मा तुतिमूना अहलीकुम औ किस्वतुहुम, या 10 को लिबास पहनाना है, पोशाक पहनाना है, इस तरह से लिबास दे कि कम से कम नमाज पढ़ सके, नमाज हो जाए, नमाज उसमें औरत है तो औरत के हिसाब से कि कम से कम ओढ़नी वगैरह ये सब दे कि जितने में नमाज हो जाए, या आदमी है तो मर्द की नमाज जितने में हो जाती है उतना लिबास दे। और तीसरी चीज़ है, अल्लाह ताला फरमाता है औ तहरीर रक़बा। देखिए कसम के कफ़ारा में इख्तियार भी है और तरतीब भी है। तरतीब क्या है कि 10 मिस्किनों को या तो खाना खिलाए, या 10 को कपड़े पहनाए, या एक गुलाम आज़ाद करे, गुलाम या चाहे लौंडे। बाज़ उलमा यहाँ शर्त लगाते हैं कि मुस्लिम का होना ज़रूरी है, लेकिन गुलाम का तो सिस्टम है नहीं अभी, तो या तो 10 मिस्किनों को खाना खिलाए, या 10 को कपड़े पहनाए, या गुलाम आज़ाद करे। फ़मन लम यजिद फ़सियामु सलासति अय्याम, जिसके पास इनमें से किसी की ताकत नहीं है, या तो खाना भी नहीं खिला सकता, या कपड़े भी नहीं पहना सकता, या गुलाम भी आज़ाद नहीं कर सकता, तब उसके लिए है कि 3 रोज़े हैं। बहुत सारे लोग यहाँ गलती करते हैं, क्या कहते हैं कि तरतीब है ये चारों, लिहाजा चारों में से जो चाहे हम इख्तियार करें, तो नहीं। ये कब है खाना खिला, ये क्या नाम है, रोज़ा रखना कब है? जब इन तीनों में से, ऊपर वाली तीनों चीज़ों में से कोई नहीं है, तब है 3 रोज़े। फ़मन लम यजिद फ़सियामु सलासति अय्याम, खाना खिलाने की ताकत नहीं है, कपड़ा पहनाने की ताकत नहीं है, गुलाम आज़ाद करने की ताकत नहीं है, तब 3 रोज़े हैं। तो यहाँ बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खाना खिलाने की ताकत रखते भी हैं, कपड़ा पहनाने की ताकत रखते भी है, फिर भी क्या कहते हैं कि हम रोज़ा रख लेते। तो नहीं, सही नहीं है। सही यही है कि आदमी या तो खाना खिलाए ताकत है तो, या कपड़े पहनाए, या गुलाम आज़ाद करे, नहीं है तब जा कर के ये 3 रोज़े हैं। 3 रोज़े किस तरह से रखे, पैदर पे रखे या छोड़ छोड़ करके रखे? तो इस सिलसिले में अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से ये आता है कि फ़सियामु सलासति अय्याम मुतताबिआत, पैदर पे रखे। तो पैदर पे रखना ये वाजिब और ज़रूरी नहीं है, मुस्तहब है। अगर कोई एक रख करके कुछ दिनों के बाद दूसरा रखता है, तीसरा रखता है, तो हर्ज की बात नहीं है। आदमी को जिस हिसाब से सहूलत हो उस हिसाब से रोज़ा रखे। कसम खाने के बाद कभी कभार ऐसा होता है कि कसम का तोड़ना ये वाजिब हो जाता है, और कभी हराम होता है कसम का तोड़ना, और कभी होता है कि जो मुबाह होता है, मुबाह। कसम का तोड़ना वाजिब कब होता है कि एक शख्स मान ले कि फ़राइज़ की अदायगी न करने की कसम खाए कि अल्लाह की कसम में फजर की नमाज नहीं पढ़ूंगा, या नमाज नहीं पढ़ूंगा, या मान ले कि माँ बाप के साथ में नेकी नहीं करूंगा। इसी के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया ना, सूरह बकरा के अंदर, वला तजअलुल्लाह उर्दतन लिअयमानिकुम अन तबर्रु व तत्तकू व तुस्लिहू बैनन नास, कि अल्लाह के नाम को अपनी कसमों के लिए इस्तेमाल मत करो, ढाल मत बनाओ कि तुम नेकी नहीं करोगे, बुराई से नहीं बचोगे, और इसी तरह से सुलह मुसालहा का काम नहीं करोगे, क्योंकि ये बात अच्छी नहीं, ये काम ये अच्छा नहीं, ये सही नहीं है कि तुम इस तरह से कसम खाओ कि अल्लाह के नाम से कसम उठाओ और ये कहो कि मैं नेकी नहीं करूँगा, सिला रहमी नहीं करूँगा, माँ बाप की खिदमत नहीं करूँगा, तो ये सही नहीं है। इसके बारे में है कि अगर कोई आदमी इस तरह से कसम खाता है, कसम को तोड़ेगा और कफ़ारा अदा करेगा, कफ़ारा अदा करेगा यहाँ, क्योंकि ये ज़रूरी है कि आदमी उसको अदा करे। वाजिब छोड़ने की अगर कोई कसम खाया है, या फ़र्ज़ छोड़ने की कसम खाया है, तो जाहिर सी बात है कि कसम तोड़ेगा और वो काम करेगा।
تو یہاں اس کے لیے قسم کا توڑنا یہ واجب اور ضروری ہو جاتا ہے کہ ایک آدمی جائز کام جو کہ ضروری ہے، جائز میں ضروری ہے، وہ کام نہ کرنے کی قسم کھائے تو اس کو توڑے گا۔ جیسے مان لے کہ کوئی آدمی قسم کھائے کہ صلہ رحمی نہیں کروں گا، صلہ رحمی نہیں کروں گا، تو اس کو توڑ دینا چاہیے۔ اور کبھی قسم کا توڑنا یہ حرام ہوتا ہے۔ حرام کب؟ حرام کے مان لے کہ ایک آدمی قسم کھاتا ہے کہ اللہ کی قسم میں زنا نہیں کروں گا، شراب نہیں پیوں گا، تو اب اسے توڑنا یہ حرام ہے، کیونکہ یہاں قسم کا توڑنا یہ ہے کہ آدمی جا کر کے زنا کرے گا۔ آدمی آپ قسم کو توڑ دے تو جا کر کے زنا کرے گا، شراب پیے گا، یہ سب حرام ہے۔ تو حرام کام کرنے کے لیے قسم توڑتا ہے تو یہ اس کا قسم توڑنا یہ حرام ہے، یہاں اس کو قسم نہیں توڑنا چاہیے۔ اور قسم کا توڑنا کبھی مباح ہے، وہ اس طرح ہے کہ ایک آدمی اگر ایک چیز کے لیے قسم کھا لیا ہے کہ میں فلاں کام نہیں کروں گا، لیکن اس سے بہتر اس کو کام نظر آ رہا ہے، تو یہاں کیا ہے، اس کے لیے مباح ہے کہ وہ کیا کرے، قسم کو توڑ دے اور جو بہتر ہے وہ کرے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں قسم کھا لوں اور اس سے بہتر چیز غیر میں نظر آئے تو میں بہتر والی چیز کو اختیار کر لوں گا اور پہلے کا کفارہ ادا کروں گا، اس کو توڑ دوں گا۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر تم قسم کھا لیتے ہو اور اس سے بہتر چیز نظر آتی ہے تو تم بہتر والی چیز کو اختیار کر لو اور پہلے والی قسم کو توڑ دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص تھے، گھر جانے میں اس کو تاخیر ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات ہو گئی، تو جب وہ گھر گئے تو اس کے بچے سو گئے تھے۔ بیوی کھانا لائی شوہر کے لیے، کھانا دینے کے لیے، کھانے کے لیے، تو شوہر نے بچوں کے بارے میں پوچھا تو بچے سو چکے تھے، تو اس نے قسم کھائی کہ میں اب کھانا ہی نہیں کھاؤں گا، بچے سو گئے جس کی وجہ سے میں کھانا نہیں کھاؤں گا، قسم کھا لی اس نے۔ لیکن پھر اس کو بعد میں یاد آیا تو اس نے کیا ہے کہ قسم کو توڑ دیا اور کھانا کھایا۔ پھر آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے اس کا ذکر کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اگر تم ایک چیز کے لیے قسم کھا لیتے ہو اور دوسری چیز تم کو اچھی نظر آتی ہے، بھلی نظر آتی ہے، تو پہلے کا کفارہ ادا کر دو، توڑ دو، اور دوسری کا اختیار کر لو۔ تو یہاں مباح ہے کہ قسم کا کبھی توڑنا یہ مباح ہوتا ہے، کبھی حرام ہوتا ہے، کبھی واجب اور ضروری ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی نیکی کا کام نہ کرنے کی قسم کھائے تو اس کو چاہیے کہ یعنی نیکی نہیں کروں گا یا اس سے بہتر چیز اگر مل رہی ہے تو اس کے لیے وہ قسم کو توڑ دے، قسم کو توڑ دے یا نیکی کا کام کرے، جیسا کہ حدیث کے اندر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بیان فرمایا کہ اگر کوئی آدمی صلہ رحمی نہ کرنے کی قسم کھائے تو اس کو توڑ دے اور صلہ رحمی کرے، قسم کا کفارہ ادا کرے۔ تو قسم کا کفارہ آدمی ادا کرے گا تینوں میں سے کوئی ایک آدمی کسی دوسرے کو قسم دلاتا ہے، یہ بھی قسم کے مسائل میں سے ایک ہے کہ ایک آدمی کسی دوسرے کو یہ قسم دلاتا ہے کہ میں اللہ کی قسم دلا کر کے کہتا ہوں کہ آپ یہ کام کریں یا آپ کریں گے، یہ کام آپ کریں۔ تو اس کے بارے میں کہ کوئی آدمی دوسرے کو قسم دلاتا ہے، وہ اگر اس کے اختیار میں ہے، اس کے انڈر میں ہے، تو اس قسم کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے، قسم کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے، توڑنا نہیں چاہیے۔ یعنی کوئی آدمی کہے کہ میں قسم دلاتا ہوں کہ آپ یہ کھا لیں، اگر وہ کھا سکتا ہے تو اس کو کھا لینا چاہیے۔ جیسا کہ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 چیزوں کو کرنے کا حکم دیا اور 7 چیزوں سے آپ نے منع فرمایا۔ تو 7 چیزوں کو کرنے کا، جیسے کہ جنازے کے ساتھ جانا، تیمارداری کے لیے، بیمار پرسی کے لیے جانا، یہ سب ہے نا، اسی میں ہے ایک ہے کہ وہ ابرار المقسم، کہ قسم اگر ایک مسلمان دلاتا ہے دوسرے مسلمان کو تو اس کا پورا کرنا ایک مسلمان کا دوسرے کے اوپر حق ہوتا ہے، تو اس کو پورا کرنا چاہیے۔ تو اگر کوئی بھائی اگر قسم دلاتا ہے وہاں، اگر اس کے اندر ہے تو قسم کو پورا کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ قسم جس نے دلایا ہے اس کے قسم کو توڑ دے، تو اس کے قسم کو نہیں توڑنا چاہیے۔ قسم کے سلسلے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ قرآن کی قسم کھاتے ہیں، قرآن کی قسم۔ تو قرآن کی قسم اس نیت سے اگر آدمی کھاتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے تو کھا سکتا ہے، اللہ کی صفتوں میں سے کسی صفت کے ذریعے سے آدمی قسم کھا سکتا ہے۔ تو قرآن یہ اللہ کی صفت جان کر، چونکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام سمجھ کر کے آدمی قسم کھا سکتا ہے۔ اب
اس قسم کو اگر توڑے گا، یعنی قرآن کا قسم کھایا، رحمان کا قسم کھایا، اس کو اگر توڑتا ہے تو کفارہ ہے۔ کفارہ وہی ہے کہ یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، یا 10 کو کپڑے پہنائے گا، یا ایک غلام آزاد کرے گا، یا لونڈی آزاد کرے گا۔ اگر ان میں سے کسی کی طاقت نہیں ہے تب جا کر کے 3 روزے رکھے گا۔ اگر ان میں سے 10 مسکینوں کو کھلانے کی طاقت ہے تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا یا کپڑے پہنائے گا۔ قسم کے اندر ایک چیز جو سب سے اہم ہے وہ ہے کہ آدمی جب قسم کھاتا ہے تو اس کے نیت کے حساب سے حکم لگایا جائے گا۔ جو نیت کے اندر ہے، نیت کا اعتبار ہوگا۔ مثال کے طور پر کہ ایک آدمی مان لے کہ یہ قسم کھاتا ہے کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا، کھانا نہیں کھاؤں گا، یہ قسم کھاتا ہے کہ اللہ کی قسم میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اس کی نیت میں ہے کہ میں ظہر کا کھانا، دوپہر کا کھانا نہیں کھاؤں گا، یہ نہیں کہ رات کا کھانا نہیں کھاؤں گا یا ہمیشہ نہیں کھاؤں گا۔ اس کی نیت کے اندر ہے کہ میں دوپہر کا کھانا نہیں کھاؤں گا۔ تو اگر رات کا کھانا کھا لیتا ہے یا ناشتہ کر لیتا ہے تو یہ قسم توڑنے والا نہیں ہوگا، یہ قسم توڑنے والا نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی نیت کے اندر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار یہ نیتوں کے اوپر ہے۔ تو نیت کے اندر جس چیز کے بارے میں اس نے قسم کھائی ہے اسی کا حکم لاگو ہوگا۔ وہ چیز اگر کرتا ہے، اس کے خلاف کرتا ہے، توڑتا ہے، تب وہاں قسم کا وہ کفارہ ادا کرے گا۔ یا اسی طرح سے مان لے کہ کوئی آدمی کہے کہ میں نہیں سوؤں گا، قسم کھائے اللہ کی قسم میں نہیں سوؤں گا، اور سونے سے مراد یہ ہے کہ میں اوپر بیڈ پہ، چرپائی پہ نہیں سوؤں گا۔ نیچے میں سونے کی اس نے قسم نہیں کھائی ہے، نیت کے اندر ہے کہ چرپائی پہ نہیں سوؤں گا۔ تو چرپائی پہ نہ سو کر کے نیچے میں اگر سوتا ہے تو وہ قسم توڑنے والا نہیں ہوتا ہے، وہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ قسم کو توڑتا ہے۔ تو قسم کا اعتبار کب ہوگا؟ جو کہ دل کے اندر ہے، نیت کے اندر ہے، اسی چیز کا حکم لگے گا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اسلام چھوڑ کر کے کسی دوسری ملت کی قسم کھاتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر آپ نے ایسا کام نہیں کیا تو میں نصرانی بن جاؤں گا یا یہودی بن جاؤں گا۔ تو یہ قسم کھانا یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ اور حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ جو آدمی قسم کھاتا ہے وہ اسی میں سے ہو جاتا ہے، ویسا ہی ہو جاتا ہے جیسا کہ وہ قسم کھایا ہے۔ اگر کوئی اس طرح سے قسم کھاتا ہے تو اسے بچنا چاہیے۔ غیر ملت کی، اسلام کے علاوہ کسی اور ملت کی طرف جانے کی قسم آدمی نہ کھائے۔ کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ اگر تم فلاں کام کرو گے تو میں یہودی بن جاؤں گا، میں سکھ بن جاؤں گا، عیسائی بن جاؤں گا، تو یہ غیر ملت کی قسم کھانے سے روکا گیا اسلام کے اندر۔ تو یہ قسم کے کچھ احکام و مسائل ہیں کہ جسے ہمیں جاننا چاہیے۔